السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر بنا رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ تو آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیخ عمیر نے شیئر کی ہے۔ عمیر کہتے ہیں کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنے گاؤں میں گیا ہوا تھا۔ میرا گاؤں جو ہے اس کا نام گل محمد والا ہے، اور میں ادھر کا رہنے والا ہوں۔ ہم لوگوں کی ادھر ڈھیر ساری زمینیں ہیں، اور ہم لوگوں کی زمینوں کو جو راستہ جاتا ہے وہ کچے کا راستہ ہے، یعنی کچا راستہ۔ وہ جو کچا راستہ ہے اس پر کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم بہت اسیب ہوتا ہے، یعنی جنات کا اسیب۔ اور وہ جنات باقاعدہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے گاؤں لیٹ نائٹ پہنچا، 12 بجے کا ٹائم تھا، تو وہی کچے کا راستہ ہمارے گاؤں کو وہ روڈ جاتا ہے۔ میں اس روڈ کے اوپر چل پڑا، اور گاڑی بالکل سلو سپیڈ میں چلا رہا تھا۔ کافی سردی تھی، دھند تھی بہت۔ جب کچے کا راستہ آیا تو میں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو سلو کر دیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 5 سے 6 عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہیں آدھی رات کو۔ ان عورتوں کی طرف جب میری گاڑی کی لائٹ گئی تو وہ ساری میری طرف پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے اتنے خوفناک تھے، اتنے خوفناک تھے، ان کے لمبے لمبے دانت دیکھ کر مجھے کچھ ہوش نہیں رہی، اور میں نے اپنی گاڑی کو بیک کر لیا۔ جیسے گاڑی کو بیک کیا، وہ عورتیں مجھے دیکھ کر میری گاڑی کے آگے بھاگنے لگیں، یعنی مطلب وہ گاڑی بیک کر رہے تھے اور وہ ان کی طرف بھاگ رہی تھیں، عمیر کی طرف۔ عمیر کہتے ہیں کہ وہ عورتیں میری طرف بھاگتی ہوئی بہت تیزی سے آ رہی تھیں، اس طرح مجھے میرے اوپر لپک رہی تھی جیسے وہ مجھے کھا جائیں گی۔ چاہتی تو وہ مجھے کھانا ہی تھیں، کیونکہ وہ چڑیلیں تھیں، وہ عام مخلوق نہیں تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں گاڑی کس راستے کی طرف لے کر جا رہا ہوں، کیسے اس کو ریورس کر رہا ہوں، گاڑی کو کیا کر رہا ہوں، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ یہ کرتے کرتے میں مین روڈ پر آ گیا۔ مجھے ایک بات اچھے طریقے سے یاد ہے، ان عورتوں کی رونے کی آوازیں، یعنی وہ ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ جب میں کچے کے راستے پر آیا تو وہ عورتیں وہیں پر کھڑی رہیں، اور اس ٹائم میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو ٹائم تھا وہ 12 بجے کا تھا۔ اس کام کو ہوتے ہوئے 1 بج گئے رات کے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ جب مجھے ہوش آئی تو اس ٹائم میں بالکل مین روڈ پر تھا۔ میں اس قدر ڈرا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب میں کیا کروں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے گھر کال کی اور سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم نے اکیلے اس روڈ سے نہیں گزرنا، ہم لوگ سارے تمہیں لینے کے لیے آئیں گے۔ میرے کزن، میرے چھوٹے بھائی جو کہ ادھر گاؤں میں ہی تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کر گاڑی پر آئے اور مجھے اپنے ساتھ اسی روڈ سے لے کر گئے، اسی کچے کے راستے سے جہاں میں نے وہ وحشت ناک چڑیلیں دیکھی تھیں۔ آدھی رات کو ویرانے میں اگر یہ مخلوق نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنے ٹائم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کس ٹائم پر کہاں جا رہے ہیں۔ اگر ہم ٹائم کو دیکھ کر نہیں چلیں گے تو ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ عمیر کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی اور کبھی بھی اس کچے کے راستے سے اتنی رات کو نہیں گزرا۔ ایون جب میں ادھر سے دن کے ٹائم گزرتا ہوں تو مجھے تب بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ عورتیں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، وہ ڈھیر ساری تھیں۔ دیکھتے دیکھتے جب وہ میرے گاڑی کے آگے بھاگ رہی تھیں، ان پر لائٹ پڑ رہی تھی، تو وہ بہت وحشت ناک تھیں۔ یہ منظر میں آج بھی بھول نہیں سکا، اور شاید اس کو میں مرتے دم تک نہ بھولوں کہ میں نے اپنی زندگی میں چڑیلوں کو دیکھا، ڈائنوں کو دیکھا۔
یہ ایک میری سٹوری تھی جو عمیر کی، جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی. بہت شکریہ عمیر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رابعہ نے. رابعہ کہتی ہیں کہ میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ہم ساری فرینڈس اور میری کچھ کزنیں ہم لوگ پارک میں گھومنے کے لیے گئیں. ہمارے ساتھ میری بڑی بہن کے 2 بچے بھی تھے. ہم لوگ جب پارک میں گئے تو ہم لوگوں کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا. بچے جھولے لے رہے تھے اور ہم ساری کزنیں پارک میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی. ٹائم جب 9 بجے کا ہو گیا تو میرے گھر سے کال آئی کہ آپ لوگوں نے کھانا گھر کھانا ہے یا باہر. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کھانا کھا کر ہی آئیں گی کیونکہ بچے بھی ضد کر رہے تھے جھولا لینے کے لیے. ہم نے 10 بجے تک ہم لوگ فری ہو گئے کھانا کھا کر، اور اب بچے بھی بہت تھکے ہوئے تھے، ان کو نیند آ رہی تھی. ہم لوگوں کا گھر پارک سے تھوڑی ہی مسافت پہ تھا. ہم لوگوں نے میری بہن کے جو بچے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہی ہیں، 3 سے 4 سال کے. تو ہم ایک کو میں نے اٹھا لیا اور ایک کو میری کزن نے اٹھا لیا. سردی کا موسم تھا اور ہم لوگ چلتے چلتے گھر کی طرف جا رہے تھے. راستہ بہت سنسان تھا. ہم لوگوں کے اس راستے میں ایک گلی آتی ہے جو کہ یونیورسٹی کی بیک سائڈ بنتی ہے. اس گلی میں بہت زیادہ قدیم پرانے کوارٹر ہیں. ان کوارٹرز میں کہا جاتا ہے اسیب ہے بہت، اور ادھر سے رات کے ٹائم کوئی بھی نہیں گزرتا. ہم لوگوں نے یہی غلطی کی. ہم لوگ تھی بھی ساری لڑکیاں اور ہم لوگوں کے ساتھ 2 بچے تھے. ہم لوگ ابھی اس ویران گلی کے آگے سے گزر ہی رہے تھے تو اس گلی کے بالکل شروع میں ایک بہت بڑا پانی کا گٹر ہے. اس گٹر کے اندر سے ہم نے کیا دیکھا، اتنے لمبے قد کی ایک مخلوق نکلی. اس نے اپنے سر کے اوپر کچھ باندھا ہوا تھا اور اس نے جو لباس پہنا تھا وہ کافی عجیب تھا. وہ نہ تو عورت لگ رہی تھی نہ ہی مرد. اس کے جو بال تھے وہ بہت لمبے تھے. وہ واضح نظر آ رہی تھی کیونکہ اس گلی میں ایک بلب بھی چل رہا تھا. ہم نے اس کو دیکھا اور بھاگنا شروع کر دیا. میری ایک کزن نیچے گر گئی. اس کو اٹھانے کے لیے میں رکی، حتیٰ کہ میں نے ایک بچے کو بھی اٹھایا ہوا تھا. میں نے اس کو جلدی سے اٹھایا اور ہم لوگ ادھر سے بھاگنے لگی. اس مخلوق نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن اس ویران جگہ سے ہم لوگ گزر رہے تھے تو اس نے اپنا آپ ہمارے پر واضح کیا. مختلف لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم اس گلی کے اسی پوائنٹ پر اکثر ایک جوان لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے. وہ سفید لباس میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چلتی ہوئی اسی گلی میں جاتی ہے اور وہ اس میں نہ جانے کیا چیز ہے، لوگ اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کو اپنے پیچھے لے کر جاتی ہے اور اپنا خوفناک چہرہ دکھاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے وہ پرانے کوارٹرز جو کہ اب بند ہیں ان میں اسیب اپنا بسیرا کر چکے ہیں. اسیب کے پورے خاندان ان کوارٹرز میں رہتے ہیں. ایک انکل ہیں جو کہ رکشہ ڈرائیور ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ میں دوپہر کے ٹائم گرمیوں میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا. وہ ان کوارٹرز کے اندر سے نکلی اور بالکل میرے رکشے کے آگے آ گئی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ مجھے بازار جانا ہے، مجھے بازار لے جاؤ. میں یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی غیر مری مخلوق ہے کیونکہ ادھر کوئی بھی انسان آباد نہیں ہے. پھر ان انکل رکشہ ڈرائیور جن کے ساتھ ہم لوگ یونیورسٹی میں جاتی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ میں انہی کوارٹرز کی طرف سے گزر رہا تھا تو ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا میرے رکشے کے آگے ایک بہت بڑا سنیک بڑی تیزی سے، ان کوارٹرز کے آگے بہت بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں اور ان جھاڑیوں سے ایک سنیک نکلا ہے اور میرے دیکھتے بالکل وہ میرے رکشے کے آگے آ گیا. اور مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ میرا جو رکشہ کا ٹائر ہے وہ اس کے اوپر سے گزر گیا ہے. میں وہاں سے جلدی سے گزر گیا اور پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا. ایسے بہت سے واقعات اس گلی کے اندر ہوتے ہیں. وہ ایک پرسرار گلی ہے، جنات زدہ ہے، اسیب زدہ ہے.
اس گلی کے پوائنٹ پر جو لڑکی رات کے ٹائم نظر آتی ہے، اکثر لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے اندر کیا کشش ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا مخلوق ہے، یہ نہیں کسی کو پتہ لگتا۔ کچھ لوگوں نے گٹر کے اندر سے بھی نکلتے ہوئے اس مخلوق کو دیکھا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا۔ یہ بالکل جھوٹی تصوراتی کہانیاں نہیں ہیں، ان کو میں نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ میری ایک سٹوری تھی رابعہ کی، جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ رابعہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر، ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے خرم نے لاہور سے، جو کہ میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر ہیں۔ خرم کہتے ہیں کہ میں رات کو اپنے فرینڈ کے گھر سے واپس آ رہا تھا، تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک جگہ بنی ہے، ٹھیلا ٹائپ جگہ، وہاں پر ایک شخص مونگ پھلی سیل کر رہا ہے۔ میں نے اس کا وہ جگہ دیکھی تو میرا دل کیا کہ میں اسے اتر کر کچھ چیز کھانے کے لیے لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں اتر کر اس کے پاس گیا، وہ شخص میری طرف جب متوجہ ہوا تو اس کا چہرہ خاصا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ گرم گرم مونگ پھلی دے دو۔ وہ شخص میری طرف دیکھا اور ہنسنے لگا، اور مجھے جتنی میں نے مونگ پھلی مانگی اس نے مجھے اتنے دے دی۔ جب میں نے اس کو پیسے دیے تو اس نے کہا پیسے رہنے دو، اشارے سے۔ میں بڑا حیران ہوا، اتنی سردی میں یہ شخص ادھر کھڑا ہوا ہے، یعنی پیسے کمانے کے لیے کھڑا ہوگا اپنے بچوں کے لیے، تو یہ پیسے لینے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ تم اتنی سردی میں کھڑے ہو اور پیسے لینے سے منع کر رہے ہو، ایسے کیوں؟ تو اس نے پھر اشارے سے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ بول نہیں سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر تم سے کوئی چیز بھی نہیں لوں گا۔ میں نے مونگ پھلی کو ادھر ہی رکھا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے اس چیز کو اتنا نوٹس نہیں کیا، میں نے کہا کسی غریب کا حق نہیں رکھنا چاہیے۔ میں جب گھر جانے لگا اور بالکل اپنے گھر کے پاس قریب آ گیا، اچانک میری نظر اپنے فرنٹ سیٹ پر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مونگ پھلی کا پورا شاپر ادھر پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ اچانک وہ کیا چیز تھی جو اتنی رات کو ادھر کھڑی تھی؟ میں بہت ڈر گیا اور میں نے جلدی سے اس مونگ پھلی کو باہر پھینک دیا۔ میں اس کو اپنے گھر نہیں لے کر گیا، اس لیے کہ اگر میں اس کو گھر لے کر جاؤں تو شاید مجھے کوئی نقصان ہو جائے، کیونکہ میں سمجھ چکا تھا وہ جنات کی شرارت ہے، اور جنات کی دی ہوئی اگر کوئی چیز کھا لیں تو پھر وہ بہت زیادہ انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ ایک میرا واقعہ تھا جو کہ میرے ساتھ کچھ ہی دن پہلے پیش آیا۔ تو بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جو لوگ اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی مینشن ہے، اور کومنٹ باکس میں بھی آپ لوگ سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور آج کا اچھا میسیج ہمیشہ کی طرح ایک ہی دوں گی، والدین کی خدمت کریں، پیار کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے اچھے کام کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا۔ طہارت کی حالت میں رہیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کو اور درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آئی ہوپ آپ اس پر ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔